بلا تاخیر خطاب کے لیے، نصیحت کے لیے، گفتگو کے لیے آج کی اس پیغام پاکستان کنونشن میں، پروگرام میں ابھی میں انشاءاللہ دعوت دینے جا رہا ہوں معروف کالم نگار، ادیب، مقرر محترم مولانا امیر حمزہ حفظہ اللہ تعالی کہ وہ آئیں اور آج ہمارے اس علاقے کے بھائیوں کو پیغام پاکستان کے حوالے سے نصیحت فرمائیں۔ حضرت مولانا امیر حمزہ حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض۔ اللہ اکبر۔ تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون۔ قرآن مجید کے اندر سورہ الانفال اس کی آیت ہے جو میں نے تمہارے سامنے پڑھی ہے۔ یہ مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی، مدینے کی ریاست کے بارے میں نازل ہوئی، بت پرستوں کے کردار پر اس نے روشنی ڈالی۔ اور میں جب اس آیت کو پڑھتا ہوں تو مجھے پاکستان یاد آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا، اور کب فرمایا؟ جب مسلمانوں نے مدینے کی ریاست بنا لی اور پھر بدر کا مارکا ہوا، ادھر 1000 تھا، ادھر 313۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، 72 ان کے قتل کیے، 72 ہی قیدی بنائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر کرتے ہوئے پھر یہ آیت نازل فرمائی، فرمایا وَاذْكُرُوا، مدینے میں آنے والوں مہاجروں انصاریوں، خاص طور پر مہاجروں، وَاذْكُرُوا، ذرا ویڑا یاد کرو، وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، وہ وقت یاد کرو جب تم اقلیت میں تھے، تھوڑے سے تھے مکے میں۔ وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، میری یہ زمین پر کمزور ماڑے، تخافون، تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس، جس طرح یہ باز ہوتا ہے نا، اوپر سے جھپٹا مارتا ہے اور مرغی کے بچے کو اٹھا کر لے جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو بڑا تجربہ ہے۔ ان یتخطفکم الناس، تم مکے میں ایسے تھے جیسے مرغی کے چوزے بچے۔ یہ ابو جہل وغیرہ اس طرح تھے جس طرح باز اور شاہین ہوتا ہے۔ تخافون، تم ڈرے رہتے تھے، بلال بھی ڈرتا تھا، یاسر بھی ڈرتا تھا، اور تم ڈرے رہتے تھے۔ فآواکم، میں نے تمہیں ایک ملک دیا، مدینے کی اسٹیٹ دی۔ فآواکم وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، پھر بدر میں تمہاری مدد کر کے فتح بھی دے دیتی، ماڑے کمزوراں۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، میں نے تمہیں کھانے کو ان سے چھین کر جہاد کے میدان میں ابو جہل کا مال، عتبہ کا مال، شیبہ کا مال، ان کے گھوڑے، ان کی تلواریں، ان کے پیسے، ان
دیا، تم ننگے پیر تھے، بدن میں کپڑے نہیں تھے، ان کا سارا کچھ میں نے تمہیں دے دیا، اللہ کو تشکرون، مجھے نہیں بولنا، شکر کرتے رہنا۔ یہ قرآن کا مقام دیکھو، اور دیکھو پھر پاکستان کیسے بنا۔ اچھا مجھے بتلاؤ، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بالکل 47 میں یہی تھا نا؟ اللہ اکبر، کیوں جی آسن صاحب، یہی منظر تھا نا؟ صدقے قربان، جب میں رب کے قرآن پر 1450 سال پہلے حضرت محمد کریم پر نازل ہوا تو تب بھی تازہ، پاکستان بنا تو تب بھی تازہ۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، سبحان اللہ۔ اب میں تمہیں واقعہ بتلاتا ہوں، حال کیا تھا یہ جب پاکستان بنا۔ میرے بیٹے کی شادی ہوئی آج سے کچھ 7 سال پہلے نا، بڑے میرے بیٹے کی شادی ہوئی تو جدھر میں نے شادی کی ان کے بزرگ تھے، ابھی بھی ہیں، صاحب فراش ہیں، کوئی 90 سے 95 سال کے درمیان ان کی عمر ہے، یوسف ان کا نام ہے۔ تو باتیں شروع ہو گئیں، اب تھا ولیمے کا موقع، تو ولیمے کے موقع پر انہوں نے مجھے کیا بات سنائی، انہوں نے کہا گرداسپور کے علاقے میں میں ایک گاؤں سے اپنی بیوی لے کر گیا، ہاں بیوی لے کر بیاہ کر، لڑکی اپنی بیوی لے کر گیا، اس کے بعد اس کا مکلاوا لینے آئے اور وہ اپنے گاؤں میں چلی گئی، ساتھ ہی جناب ہندوؤں سکھوں نے مارنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد میری جو بیوی تھی اور اس کے جو رشتہ دار تھے اس گاؤں میں 43 ہمارے رشتہ دار ایک بس کے اندر بیٹھے، اور جو اس دور میں بسیں ہوتی تھی اس میں اتنے بندے بیٹھتے تھے، 43 44 45 بندے بیٹھ گئے۔ انہوں نے پروگرام بنا لیا ہندوؤں سکھوں نے کہ راستے میں اس کو کاٹنا ہے، روک دیا راستے میں، کہتے ہیں 43 کے 43 شہید ہو گئے، ایک عورت ایک بچہ ایک بندہ نہیں بچا۔ پھر پاکستان ہم ہجرت کر کے آ گئے، پھر یہاں میں نے شادی کی، پھر اب میرے بچے جوان ہو گئے، اب میرے اسی خاندان سے آپ ایک بہو بیاہ کر لے جا رہے ہیں، لیکن میں جب بھی کسی شادی میں جاتا ہوں مجھے اپنی بیوی نہیں بھولتی، مجھے اپنی دلہن نہیں بھولتی، مجھے اپنا خاندان نہیں بھولتا۔ اور میرے بھائیو آؤ، آج پیغام کانفرنس یہ ہے کہ جو ظلم ہوا آج ہو رہا ہے، حافظ محمد سعید نہیں بھولے، امیر امداد نہیں بھولے، ہمارا یہ جرم ہے، ہم سارے پاکستان میں یاد کرواتے رہیں گے۔ یہ ہے آج پیغام کانفرنس۔ اب جناب بہت سارے لوگوں کا موقف تھا کہ ہم اکٹھے رہ لیں گے، قائد اعظم نے بھی کہا چلو بھئی اکٹھے رہ لیں گے۔ اب ہندوؤں نے کیا کیا، انہوں نے 1925 میں RSS بنائی جس کا آج اقتدار ہے، مودی کی یہی جماعت ہے RSS۔ اس نے کہا شدھی کی تحریک چلائی، شدھی کا مطلب ہے، شدھ کا معنی پاک کرنا، کہتے ہیں جو کلمہ پڑھے گا، لا الہ الا اللہ پڑھے گا، وہ پلید ہو گیا، وہ بھرشٹ ہو گیا، جو محمد رسول اللہ کہے گا وہ بھی بھرشٹ ہو گیا۔ کہتے ہیں ہم اس کو شدھ بنائیں گے، یعنی پاک بنائیں گے۔ ہم نے بنایا نا پاکستان کہ ہم بتوں کی پوجا سے نکل کر توحید کا ملک بنائیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم بننے نہیں دیں گے، ہم ان کو شدھ کریں گے، یہ تو پلید بھرشٹ ہو چکے، ہم ان کو واپس بتوں کی پوجا میں لائیں گے، ہم ان کو پوتر کریں گے، ہم ان کو شدھ کریں گے۔ قائد اعظم نے جب یہ دیکھا انہوں نے کہا او بھائی ہم تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتے، بولو ہم تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتے۔
اب انگریز کا دور تھا تو انگریز وہ کہتا تھا اکٹھے رہ لو، اب اکٹھے رہتے تو جمہوریت کا دور تھا، تو جمہوریت میں زیادہ ووٹ کس کے تھے؟ ہندوؤں کے، ہندوؤں کا اقتدار ہوتا، سانو کوئی ایم پی ایم این اے دیاں سیٹاں لب جاندیاں، اللہ اللہ، پر وہ تو آج بھی ہندوستان میں ہیں، پر بولو ان کا فائدہ ککھ نہیں۔ اللہ اللہ، او میرے بھائیو، قائد اعظم پتلا سا تھا، بولو بندہ، بولو بندہ پتلا سا، انگریزی بولتا تھا، اردو بول نہیں سکتا تھا، اللہ اکبر، پر یار اندر اخلاص تھا، بولو اندر اخلاص تھا، وہ پاکستان بنانا چاہتا تھا، حضرت محمد کریم کی سیرت اس نے پڑھ رکھی تھی، قرآن اس نے پڑھ رکھا تھا، اس نے انگریزی میں کہا، اس نے کہا سارے برے صغیر کے مسلمانوں، میں پاکستان بنانا چاہتا ہوں، بچہ بھی، بوڑھا بھی، چھوٹا بھی، بڑا بھی، پیغام کانوں تک یہ پہنچا، بابا پاکستان بنانا چاہتا جے، ہر ایک نے نعرہ لگایا، لے کے رہے گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اب جناب سارے ہندوستان کے اندر یہ تحریک شروع ہو گئی۔ 1940 میں 47 میں پاکستان بنا، اور 1940 میں یعنی آج سے تقریباً 81-82 سال پہلے لاہور کا مینار پاکستان، جہاں اس کو منٹو پارک کہتے تھے، یہاں پر قائد اعظم نے جلسہ رکھا، سارے ہندوستان کے مسلمان یہاں پر آئے، اور اسی طرح پنڈال لگا ہوا تھا جس طرح آپ نے لگایا، سامنے ایک جھالر تھی، اس جھالر پر کیا لکھا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اور سارے بولو کیا لکھا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اور حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے حضور نے فرمایا، اگر ساتوں آسمان ساتوں زمینیں ساری کائناتیں لوہے کی بن جائیں تو لا الہ الا اللہ اتنا جملہ بھارا ہے، یہ کلمہ اس قدر بھارا ہے، یہ اس قدر مضبوط ہے، یہ اس قدر، یہ ایسی تلوار ہے، یہ ایسی شمشیر ہے کہ اس کی ایک ضرب سے ساری کائنات ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ بھلا پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہو، پاکستان کیوں نہ بنے؟ پاکستان کی جدوجہد شروع ہو گئی، پر بھائیو اگلی بات پھر وہی، ہم نے کبھی کسی کو مارا ہے کہ تو عیسائی کیوں ہے؟ ہم نے کبھی کسی کو کچھ کہا ہے کہ تو ہندو کون کیوں ہے؟ ہم نے کبھی کسی پر اس بنیاد پر ظلم کیا ہے کہ تو سکھ کیوں ہے؟ ہم نے کبھی کسی کو اس بنیاد پر خراش بھی ڈالی ہو، برا بھلا کہا ہو، سخت جملہ بھی بولا ہو کہ تو پارسی کیوں ہے، تو یہودی کیوں ہے؟ اس لیے کہ میرے حضور آئے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میرے حضور رحمت بن کر آئے، میرا کام دعوت دینا، مننا نہ مننا تہاڈا کام، جیڑا من لے گا جنت دا بادشاہ بن جائے گا، جیڑا نہیں منے گا میں تو ڈرانے آیا ہوں جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ بس بات اتنی ہے۔ اب مکے کے لوگوں نے ظلم شروع کر دیا، حضور نے کو ماننے والے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، انہوں نے جناب مارنا شروع کر دیا، پیٹنا شروع کر دیا۔ اللہ اللہ، میرے حضور نے کہا یہ نہیں مانتے، حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا رضی اللہ عنہ، یثرب میں گئے، یثرب والوں نے مان لیا، اب انہوں نے مانا تو حضور کو لینے کے لیے آ گئے، ہم وہاں پر ایک اسلامی اسٹیٹ بناتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بناتے ہیں، محمد رسول اللہ کے نعرے پر بناتے ہیں، یہ قوم کی نہیں ہے۔ اور جس طرح ہمارے درمیان قومیں بن گئی، ہم نے پاکستان کا حق ادا کیا،
کیا اس پنڈ وچ کنے نے یہ راجپوت ہے یہ ارائی ہیں یہ سید ہے یہ بلانے ہیں یہ ڈھمکانے ہیں پھر جناب اس بنیاد پر زمینوں پر لڑائی پھر اس بنیاد پر برادریوں کی لڑائی پھر بھائیوں کی لڑائی پھر ایک دوسرے کا قتل عام پڑے کلمہ کس کا آمنہ کے لال کا عبداللہ کے چاند کا حسن حسین کے نانا جان کا رحمت للعالمین کا اور کرے لڑائیاں بن جائیں بلوچی بن جائیں پنجابی بن جائیں سندھی بن جائیں ہرائی بن جائیں راجپوت پنڈ پنڈ لڑتے پھر مقدمے بھگتے پھر نعرہ تکبیر پاکستان کے مطلب کیا تیرا میرا رشتہ کیا امیر حمزہ سے رشتہ کیا حافظ سعید سے رشتہ کیا اچھا یار مجھے بتلاؤ اس مینار پاکستان کے اندر یو پی کے سی پی کے کلکتہ کے وہ سارے لوگ آئے تھے طے تو یہ ہوا تھا کہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہوگی وہ پاکستان بن جائے گا جہاں ہندوؤں کی اکثریت ہوگی وہ ہندوستان بن جائے گا اب وہاں کے لوگ بھی بابا جی کی باتیں سننے آئے انہیں پتا تھا کہ وہ تو پاکستان نہیں بنے گا پھر کیوں آئے اس لیے آئے کہ جب پاکستان بن جائے گا یہ آپس میں نہیں لڑیں گے ہمیں ہندوؤں سے چھڑوائیں گے ہماری حفاظتیں کریں گے ہم مسجدیں چھوڑ کر کس طرح آ جائیں کچھ ہجرت کر کے آ گئے باقی نہیں آئے میں نے دیانتداری نہ دسو اسی لڑتے چنگے لگنے ہیں آج ہم لڑتے اچھے لگتے ہم مال کی خاطر ہم زمین کی خاطر بریلوی بن کر کوئی لڑے وہابی بن کر کوئی لڑے شیعہ بن کے کوئی لڑے حنفی بن کر کوئی لڑے مالکی بن کر لڑے مسجدوں پر لڑے امام بارگاہوں پر لڑے صحابہ کے نام پر لڑے اہل بیت کے نام پر لڑے اور مجھے بتلاؤ رحمت للعالمین کو قیامت کے دن جواب کیا دو گے ہندوستان کے مسلمان کھڑے ہو گئے کشمیر کے کھڑے ہو گئے ربا ہم نے بھی پاکستان بنانے کے لیے محنت کی یہ تو وہاں جا کر زمینوں کے ٹپوں پر لڑنے شروع ہو گئے ہماری کسی نے خبر نہ لی مودی ہمیں مارتا رہا عزتیں تار تار کرتا رہا نقاب ہماری بچیوں کے اتارتا رہا وہاں کی ہائی کورٹیں وہاں کی سپریم کورٹیں فیصلے دیتی رہی کشمیر میں دوپٹے نوچے جاتے رہے پر سیبوں کے باغوں میں انما المشرکون نجس یہ پلید مشرک عزتیں تار تار کرتا رہا ربا اللہ اللہ پاکستان میں مسلمانوں نے پوچھا یا اللہ ان رائیوں سے یہ راجپوتوں سے یہ بھٹیوں سے یہ فلانوں سے ٹمکانوں سے اللہ ان سب سے پوچھئے تو یہ کچھ بن گئے یہ راجپوت تو ہندوستان میں بھی بڑے ہیں اللہ اللہ رائیں تو وہاں بھی بڑے ہیں یہ ساری قومیں تو وہاں بھی ہیں پر یہ کلمے کے نام پر انہوں نے کیا کیا اللہ اللہ ہمیں کچھ چھڑوایا آج حافظ محمد سعید کا یہی تو جرم ہے حافظ محمد سعید کیا کہتا ہے 90,000 بولو کتنے لوگ 90,000 کا قافلہ لے کر حافظ محمد عبداللہ بہاولپوری رحمت اللہ علیہ آئے تھے سارے جانور بھینسیں اسی طرح چھوڑ دیے گھر اسی طرح چھوڑ دیے سارا کچھ اسی طرح چھوڑ دیا بس اپنے گھر والے چھوڑ کر لڑتے ہوئے آئے جہاد کرتے ہوئے آئے حافظ محمد سعید کا جرم یہ وہ منظر نہیں بھولتا وہ ہندوؤں کا ظلم نہیں بھولتا آج میں یہاں آیا ہوں حافظ محمد سعید نہیں بھولتا بولو ہم بھی نہیں بھولیں گے بولو گے نہیں یار مزہ نہیں آیا سارے ہاتھ کھڑے کرو ہم بھی بھولیں گے بولو ہم بھی بھولیں گے نہیں بھولیں گے پھر ہم لڑیں گے آج عہد کرو نہیں لڑیں گے آج عہد کرو ایک دوسرے
دوسرے کو معاف کریں گے، آج عہد کرو ہم بھائی بھائی بنیں گے۔ جس طرح میرے حضور نے فرمایا اوس خزرج لڑتے تھے، آپس میں خون بہاتے تھے، فرمایا پرا بن جاؤ، مہاجروں کو ان کے ساتھ ملایا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے بھائی بھائی بنایا، پھر ہم تاریخ رقم کریں گے کیسے بھائی بھائی بنے۔ صرف ایک مثال، اللہ اللہ وہ کیا کہتا ہے، انصاری کیا کہتا ہے۔ اللہ کی یہ زمین پر ایسی مثال نہیں ہے جیسا حضور نے بھائی چارہ قائم کیا۔ وہ کہتا ہے حضور نے بھائی بنا دیا، اب تو میرا بھائی ہے، یہ میرا گھر ہے، تو مکہ میں چھوڑ کے گھر آیا ہے تو رب کے لیے، حضور کی رسالت کے لیے، یہ میرا گھر ہے، درمیان میں یہ لکیر ہے، ادھا تیرا ادھا میرا، بیویاں میری دو ہیں، دونوں کو دیکھ لے، جو دونوں میں سے تجھے پسند آئے وہ تیری، جو تو چھوڑ دے وہ میری۔ انہوں نے کہا تجھے تمہاری بیوی بھی ہو میرے بھائی مبارک ہو، تجھے تیرا گھر بھی مبارک ہو، تجھے تیرا باغ تیری زمینیں بھی مبارک ہوں، مجھے بتلانا بازار کدھر ہے۔ وہ بازار میں گئے، عرش والے رب نے ان کو بھی مالدار کر دیا۔ اور مثالیں یہ بھائی چارہ بنایا، حضرت محمد کریم نے بنایا، ہم بھی یہی بھائی چارہ بنا رہے، بناتے رہیں گے۔ ایک مٹھی بنا کر سارے مسلمانوں کو موٹی کے ساتھ ٹکرا دیں گے، بدر کا میدان بنا دیں گے، وہی منظر زندہ کر دیں گے۔ بولو کرو گے، کرو گے؟ اللہ فتح۔ یہ ہے پیغام پاکستان۔ بولو یہ کیا ہے؟ کیوں بھی یہ ہے؟ ہاں اللہ اکبر۔ مولانا سیف اللہ ربانی صاحب بیٹھے ہیں، باقی ماشاءاللہ آپ سارے شیر بیٹھے ہیں۔ انشاءاللہ میرا رب آج بڑا راضی خوش ہوگا کہ 23 مارچ کو یہ لوگ بیٹھے تھے اور جناب مدینے کی یادیں تازہ کر رہے تھے اور ہندوستان کو اسلامستان بنانے کی باتیں کر رہے تھے، ظلم کو ختم کرنے کی یہ باتیں کر رہے تھے۔ اللہ میرے بھائیو ذرا غور کرو، قائد اعظم نے پھر وہی جھالر پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ 47 میں ہم نے پاکستان بنا لیا، بولو 47 میں پاکستان، بولو 47 میں ہم نے پاکستان الحمدللہ بنا لیا۔ یہ پاکستان بنایا سب نے مل کر بنایا، اور ہندوؤں نے ہمیں مارا۔ انہوں نے یہ نہیں پوچھا تو ارائی ہے، انہوں نے یہ نہیں پوچھا تو راجپوت ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا تو پنجابی بولتا ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا تو کرنالی بولی بولتا ہے، تو ہندوستانی اردو بولتا ہے، تو پشتو بولتا ہے، تو کون بولتا ہے؟ اس نے کہا اس کی زبان نسل ایک ہے، اس کی زبان لا الہ الا اللہ ہے، اس کی نسل اسلام ہے۔ بولے اس کی نسل ہے اسلام ہے، اسلام۔ اللہ اکبر۔ ہندوستان میں ایک مسلمان نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا ہمیں ہماری قوم پوچھتے ہو، برادری پوچھتے ہو؟ کہتا ہے جب سے ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے ہمارا ڈی این اے لا الہ الا اللہ ہو گیا ہے۔ اللہ اللہ، ڈی این اے میں بھی لا الہ الا اللہ۔ جب بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور سارا جسم اس کا ایک ایک ذرہ ایک ایک خلیہ امریکہ کہتا ہے عقیدہ بنتا ہے تو ایک خدا کا بنتا ہے، لا الہ الا اللہ کا بنتا ہے۔ ہمیں تو رب نے یہ لا الہ الا اللہ دیا ہے، پاکستان اس بنیاد پر ہم نے الحمدللہ لیا ہے۔ یہی پیغام ہے اور میرے بھائیوں یہ پیغام ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو اللہ اکبر یہ ہمارے
پڑوس میں افغانستان ہے، روس وہاں آیا تھا، بولو روس وہاں، میں تمہیں لا الہ الا اللہ کی عظمت بتاؤں، روس وہاں آیا تھا، اس نے کہا اللہ کوئی نہیں ہے، جو کہے گا اللہ ہے وہ جیل میں جائے گا، جس کے پاس قرآن مل گیا جیل میں جائے گا، مسجدوں کو تاڑے بند میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، سمرقند میں، بخارا میں، ماسکو میں، سارے رشیا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اور میرے بھائیوں یہ یہاں پر جناب لا الہ الا اللہ سے جہاد ہوا، آج پتہ کیا منظر ہے، آج ماسکو شہر میں سینکڑوں مسجدیں ہیں، اور جو سب سے بڑی مسجد ہے اس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہے، اس پر آیت الکرسی لکھی ہے۔ افتتاح کون کرتا ہے؟ روس کا صدر، ترکی کا صدر جا کر افتتاح کرتے ہیں، اذان ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جہاد کا نتیجہ یہ نکلا، پھر امریکہ نے کہا میں جاتا ہوں، یہ فتح میری وجہ سے ہوئی ہے، میں بیٹھوں گا تو کون کسکے گا، کون کھنگے گا، آ کر بیٹھا، 20 سال لڑتا رہا، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اللہ کے شیر لڑتے رہے، پاکستان پیچھے کھڑا رہا، لا الہ الا اللہ والا ملک پیچھے کھڑا رہا، نتیجہ کیا نکلا؟ امریکہ بھاگ گیا۔ اب ذرا دیکھنا لا الہ الا اللہ کی طاقت۔ اب جناب امریکہ روس کی لڑائی یوکرین میں شروع ہے، روس اب کیا کہتا ہے، اے مسلمانوں میں ترلا کرنا ہوا، میرے نال آ کے لڑو، اور ادھر امریکہ، ناٹو، سارا یورپ یوکرین میں وہ کیا کہتا ہے، مسلمانوں ہمارے ساتھ آؤ، ہمارے ساتھ آ کر لڑو، اور روس والے بھی مسلمانوں کو آواز دیں، امریکہ والے بھی مسلمانوں کو آواز دیں۔ امیر حمزہ نے کہا میرا لا الہ الا اللہ تکڑا، نعرہ تکبیر، پاکستان کا مطلب کیا، میرا رشتہ کیا، کشمیریوں سے رشتہ کیا، افغانستانیوں سے رشتہ کیا، محمد شہید سے رشتہ کیا، نعرہ تکبیر۔ اور آج دیکھو اللہ اکبر، پاکستان سے اللہ کیا کام لے رہا ہے۔ آج 23 مارچ ہے نا، پاکستان کی فوج کا وہاں اسلحہ جدید ترین دنیا کو دکھلایا گیا ہے، اور 57 مسلمان ملک ہیں، 56 آج پاکستان میں، 56 بولو کہاں ہیں؟ پاکستان میں اسلحہ سب کو دکھلایا گیا، اور 23 مارچ کی پریڈ کی گئی، بولو 23 مارچ کی پریڈ کی گئی، اور سارے مسلمانوں کو بلا کر پیغام دیا، تیرے میرے پاکستان نے، لا الہ الا اللہ والے پاکستان نے، قائد اعظم کے پاکستان نے، علامہ اقبال کے پاکستان نے، لیاقت علی خان کے پاکستان نے، سید داؤد غزنوی کے پاکستان نے، اور میرے بھائیوں سب کا حصہ ہے، پھر میر علی شاہ کا بھی حصہ ہے، یہ جو پرنس تھا آغا خان، یہ اہل تشیع کا اس کا بھی، اور یارو سب کا حصہ ہے، پاکستان ہم سب کا ہے، برابر ہے، اہل تشیع کا بھی ہے، اہل سنت والجماعت دیوبندیوں کا بھی ہے، بریلویوں کا بھی ہے، اہل حدیثوں کا بھی ہے، ساری برادریوں کا ہے، سب کا ہے، چونکہ سب کا ہے، سب نے مل کر پاکستان لیا تھا، ہم نے حافظ محمد سعید نے عزم کیا ہے کشمیر لینا ہے تو مل کر لینا ہے، بولو کشمیر لینا ہے تو مل کر لینا ہے، ہم لے کے رہیں گے کشمیر، ہم لے کے رہیں گے کشمیر کی آزادی تک، نیتی کی بربادی تک، انڈیا کی بربادی تک۔ کتنے افسوس کی بات ہوگی، کتنے افسوس کی بات ہوگی کہ پاکستان میں ساری دنیا کے مسلمان
ان کے وزرائے خارجہ، ڈپٹی پرائم منسٹر، وزیر اعظم، وہ سارے اکٹھے ہو جائیں پاکستان کی طرف، اللہ اکبر، امید کی نظر سے دیکھیں کہ ایٹمی پاور ہے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہے، نظریاتی ملک ہے، تو 23 مارچ کو امیر حمزہ اپنے بھائیوں کے ساتھ حافظ محمد سعید کا ادنا کارکن، اللہ اللہ، آج پھر پیغام پہنچاتا ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان کو بھی مضبوط بنائیں گے، کشمیر بھی لیں گے، ہندوستان میں ایک نیا پاکستان بھی بنائیں گے۔ مودی ظلم سے باز نہ آیا تو یہ ہو کر رہے گا، بولو یہ ہو کر، بولو یہ ہو کر۔ معاذ معبد نکلیں گے، ادھر سے ابو جہل نکلا تھا تو پھر معاذ اور معبد نکلے تھے، ادھر سے مودی میدان میں آیا ہے تو پھر ادھر سے حافظ سعید کے بچے نکلیں گے۔ ابو جہل آیا تھا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انصاری صحابیہ، 8 پتر کلے، بولو کنے کلے؟ 8 بیٹے تھے، ایک کا نام ابو کتال تھا اور 2 کے نام معاذ اور معبد تھے۔ وہ معاذ اور معبد کیا پوچھتے ہیں؟ چاچا ایک باری بکھا، یہ انصاری ہے نا، مکی نہیں تھے، قریشی نہیں تھے، مکے والوں کو تو پتا ہے نا کون ہے ابو جہل، ان کو نہیں پتا تھا۔ کہتے ہیں چاچا وخا ابو جہل پتروں تو سب ایک ہی کرنا ہے، تُسی انہیں جو گئے ہے ہو نکچے نکچے۔ انہوں نے کہا اماں نے بھیجا ہے، ماں نے بھیجا ہے، واسط کے قربان جاما ماما تھا۔ اور ایسی ماں بناؤ، بیٹیوں کی تربیتیں کرو، مدرسوں میں پڑھاؤ، سورہ توبہ پڑھاؤ، الانفال پڑھاؤ، جس کا میں نے ابھی ترجمہ کیا، یہ پڑھاؤ، ان کو دل دلیر بناؤ۔ پوتری ہون تے اے ہو جائے، دوتری ہون تا اے ہو جائے، اللہ اللہ۔ انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے یہ ابو جہل جو ہے حضرت محمد کریم کو ستاتا ہے، یہ گالیاں بکتا ہے، ہم بدلہ لینے آئے۔ بھیجا کس نے؟ خاتون نے، بولو بھیجا کس نے؟ خاتون نے۔ یہ ہے پیغام پاکستان کا پیغام، بولو یہ کیا ہے؟ پیغام پاکستان کا پیغام، معاذ اور محبت کی اماں جان کا پیغام، معاذ کی بیبے جان کا پیغام، حضرت محمد کریم کی تربیت یافتہ پاک باز صحابیہ کا پیغام۔ آج پاکستان بن گیا، اب یہ پیغام، پیغام پاکستان، یہ ہے 23 مارچ کا پیغام۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں کتنا بڑا اعزاز ہے، سارا عالم اسلام تمہاری طرف دیکھ رہا ہے۔ بات تو میں کروں گا تو جتنی مرضی لمبی کرتا چلا جاؤں، مختصر کرتا ہوں۔ ہم نے لینا کیا ہے؟ اور ابھی تحریک عدم اعتماد ہے نا، ابھی تحریک عدم اعتماد ہے، ہیں بک رہے، فروخت ہو رہے، کس پر فروخت ہو رہے؟ اور پیسوں پر، اور ڈالروں پر، اور پاؤنڈز پر، اور اربوں روپوں پر قیمتیں ان کی لگ رہی ہے، جس طرح مویشی منڈی میں بکروں کی قیمتیں، چھتروں کی قیمتیں، بھینسوں کی قیمتیں۔ یہ ابھی میں آ رہا تھا نا تو یہ میرا ایک بیٹا مجھے بتلا رہا تھا، کہنے لگا شیخ صاحب ہم نے کٹا پکانا تھا۔ ہم نے بولو کیا پکانا تھا؟ کٹا پکانا تھا۔ میں نے کہا کیا کرنا تھا؟ کٹا پکا کر، میں کہا شاید میں نے کھوڑا ہے، میں کہا اللہ واللہ کٹا کیا کرنا تھا؟ کہنے لگا جی سب کو ہی کھلانا تھا پر ہمیں کٹا نہیں ملا۔ میں نے کہا وجہ کیا؟ کہنے لگا جی وہ چونکہ منگل بدھ کا ناگا ہے، وہ اتنے ذبح ہو گئے ہمیں ملا نہیں۔ میں کہا یا اللہ ساڈے بھی ذبح کر لا۔
سادے بھی وکن والے ربا اللہ انہاں کول جان چھڑا اے کتے کتے بچے اے وکن والے یہ فروخت ہونے والے یہ جن کو منسٹر کہا جاتا ہے جن کو وزیر کہا جاتا ہے جن کا نام ایم ہے جن کا نام ایم پی ہے اے کتے ربا منگرولا ہائے انہیں پٹھے کھاندے جے رجدے ہی نہیں کٹا دا رج جاندہ جے پر ایک نہیں جے رج دے فروخت ہو رہے ہیں سپریم کورٹ میں جاؤ کاروبار بند کرو اللہ کی قسم کتنی افسوس کی باتیں ہیں اللہ اللہ میرے بھائیو میرے حضور کے جو صحابہ تھے اس میں انہوں نے کیا کہا حدیث میں انہوں نے کہا بایانا ہو علی الموت کہنے لگے بایانا ہو ہم بھی بک گئے ہماری قیمت بھی لگ گئی بولو ہماری قیمت بھی لگ گئی ہم بھی بک گئے بایانا ہو کس کے ہاتھ پر بکے حضرت محمد کریم کے پاک ہاتھ پر بکے پر یار کتنے پیسوں پر بکے کتنے دینار پر بکے کتنے درہموں پر بکے کتنے سونے پر بکے کتنی چاندی پر بکے رب نے قرآن نازل فرمایا پوچھنے والوں میرے نبی محمد نے قیمت لگائی صحابہ بک گئے آؤ میں بتلاؤں منڈی کا ریٹ اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشتر من المومنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ یہ بکے ہیں انہوں نے کہا ہماری جان ہمارا مال ہماری اولاد حضرت محمد کے ہاتھ پر رب کے ہاں بک گئی اور قیمت کیا لی رب کا جنت لیا بولو قیمت کیا لی اور رب کا جنت لیا اللہ کی قسم جب انہوں نے دیکھا یہ تو ہزاروں اسی قیمت پر بک رہے حافظ سعید کے ہاتھ پر بک رہے سارے ڈر گئے کہا اس کو اندر ڈالو حافظ محمد سعید نے کیا کہا اور لوگوں غور کرنا اور مسیطاں تے لڑنا لے ہو اور پیڑیاں تے لڑنا لے ہو اور مسلکاں تے لڑنے والوں آ گئے ہمارے حکمران بس میری آخری بات آ گئے کہنے لگے حافظ صاحب پاکستان کی سالمیت کو بڑا خطرہ ہے حافظ صاحب نے کہا پھر پاکستان بچتا کیسے ہے سننا ذرا بڑی مزیدار بات پاکستان بچتا کیسے ہے کہنے لگے جی بچتا اس طرح ہے کہ آپ کو ہم جیل میں ڈال دیں تو پاکستان بچ جاتا ہے حافظ صاحب نے کہا کوئی مسئلہ نہیں مجھے جیل میں ڈال دیں پاکستان بچ گیا اور کیا چاہیے اللہ کی قسم آج ہماری فصلیں ہماری فیکٹریاں ہمارا گھر بار اور حافظ محمد سعید نے کہا یہ سارا بچتا ہے مجھے اندر ڈال دو اس گاؤں کا نام کیا ہے مینے دا اور ٹھٹا میں پتہ نہیں کٹا کہنے مینے کا ٹھٹا اللہ اکبر یا اللہ یہ ٹھٹا ہے نا اتنے ٹھٹ ہوندہ ہی روے آئی ٹھٹ آ گیا نا ٹھٹ بن گیا اللہ اکبر مینے کا مینہ تو امین ہے نا میرے حضور نے فرمایا کیف وجدتمونی اور تم نے مجھے کیسا پایا اور امینے کا ٹھٹا وقت والو میرے بھائیوں بزرگوں انہوں نے کہا اِنَّا وَجَدْنَا کا صادقم و امینا محمد تینوں سچا بھی پایا امین بھی پایا میرے حضور نے فرمایا مجھے امین پایا تو پھر لا الہ الا اللہ پڑھ دو تاکہ مکہ مدینے دا ٹھٹھا بن جائے اللہ نہیں ماننے اللہ 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 میرے بھائیوں نہیں ماننے جب نہیں ماننے پھر حضور نے مکہ فتح کر لیا یہ ایک الگ بات ہے اللہ اکبر میں عرض کر رہا تھا بک گئے صحابہ جنت پر بھی گئے رب نے کہا منڈی میں لگائی ہے بولا منڈی میں لگائی نعرہ تکبیر تکبیر ایسا رشتہ کیا حافظ سعید سے رشتہ کیا حضرت مولانا امیر حمزہ سے رشتہ کیا نعرہ تکبیر
ओए थे यहाँ इस्लामाबाद की कौमी असेंबली में मंडी बनाई है, ये मंडी बनाई है तुमने? अल्लाह अल्लाह रब ने कहा मैंने मंडी बनाई, कुरान ने रेट बतलाया, तय हुआ हजरत मोहम्मद करीम के पाक हाथ पर जन्नत तुम्हारी, जन्नत रब देगा। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों बात कर रहा था हाफिज मोहम्मद सईद के पास तो ये है, उन्होंने कहने लगे नहीं जी नहीं, सिर्फ तुम्हारी गिरफ्तारी पर बात नहीं बनेगी। और किस पर बनेगी? कहने लगे हमने दहशतगर्दी के केस करने हैं। किस पर करने हैं? हमने हाफिज अब्दुर्रहमान मक्की पर करना है, हमने अमीर हमजा पर करना है, हमने फलां पर करना, फलां पर करना, फलां पर करना। अच्छा भी ये भी कर दो, फिर हमने बाकियों को भी जेलों में डालना है। अच्छा भी डाल दो। नहीं जी, फिर पाकिस्तान अभी नहीं बचता। और किस तरह बचता है? कहने लगे तुम्हारी सारी मस्जिद मरकज हमने लेने, वहां एडमिनिस्ट्रेटर बैठाने, और हम कहाँ जाएंगे? कहने लगे जी तुझी बाहर असी अंदर। आप सब ने कहा कोई मसला नहीं, ये भी ले लो। कहने लगे तुम्हारी एम्बुलेंसें भी लेनी है, 1000 के करीब एम्बुलेंसें थी। हाफिज साहब ने कहा मैं ड्राइवरों को हुक्म देता हूँ वो चलाकर तुम्हारे छोड़ जाते, तुम्हें इतनी भी तकलीफ ना बतलाओ कितने छड़न जाऊं। अल्लाह 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 अल्लाह, सारा कुछ दे दिया। हाफिज मोहम्मद सईद के साथ मैं खड़ा दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए। अल्लाह अल्लाह। जज ने हमारी तरफ देखा नहीं, 2 और साथी थे, उसने कहा ये दहशतगर्द मैं न वाला चुक्की की में देखा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे भाइयों इज्जत है रब देने वाला। कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंजिल मुल्क मिमन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। हाफिज साहब ने कहा मुझे पाकिस्तान चाहिए सालमियत। मेरी जमात, जमात लोगों का नाम है, और पैसों का बिल्डिंगों का नाम जमात नहीं है, गाड़ियों का नाम जमात नहीं है। आज 3-4 साल होने को हैं। हाफिज साहब आप सारे जमात हो ना कोई फॉर्म ना कोई कुछ सारी मेरी जमात जो ला 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 पढ़ता है 22 करोड़ अवाम, हाफिज मोहम्मद सईद की जमात। ये है मियाँ हमारी जमात। लेना क्या है? जन्नत लेना है। अल्लाह अल्लाह। अब कहते हैं जी पाकिस्तान बच गया, अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह हाफिज साहब बाहर आएंगे, इंशाल्लाह बाहर आएंगे, ठट्ठा अमीन में आएंगे। मैं उनसे अर्ज करूंगा, मैं वादा करके आया हूँ इंशाल्लाह आएंगे। और मेरे भाइयों अल्लाह अल्लाह, फिर वही मंजर बनेगा। अल्लाह अल्लाह। अगर ये लोग बात ना आए मंजर फिर इंशाल्लाह बनेंगे तो हम अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान का इस्तेकाम, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी लेना है अल्लाह से जन्नत। 47 में लाखों कुर्बानियां दी, हमारे बुजुर्ग, हमारी माए बहनें बेटियां गई जन्नत में, कश्मीर के लोग गए जन्नत में, हमने भी इंशाल्लाह जाना है जन्नत में। पाकिस्तान को अमन का सिंबल बनाना है, पाकिस्तान को इस्तेकाम देना है। हाफिज मोहम्मद सईद के पाकिस्तान का झंडा, ला इलाहा इल्लल्लाह का झंडा हाफिज सईद के हाथ में, हमने इंशाअल्लाह इस झंडे को पकड़ के हमारी पाक फौज जनरल शरीफ जो नारा तकबीर एक नारा देकर गया कि इसी नारे पे इकट्ठे हो जाओ, ये नारा लगेगा कश्मीर इंशाल्लाह जाएंगे, हिंदुस्तान में पाकिस्तान बनेगा। मुस्कान खड़ी होती है, कहती है नारे तकबीर, यहाँ बेशुमार मुस्कानें अब इंशाल्लाह खड़ी होंगी। हमारे रब्बा वो हमें दिन लगा, वो हमें दिन दिखला, जिस तरह तूने अपने हबीब हजरत मोहम्मद करीम को दिन दिखलाया था, जिस दिन तेरे प्यारे हबीब ने हजरत बिलाल को काबे की छत पर चढ़ाया था, लाल किले की छत पे भी रब्बा
پھر کوئی بلال کا ماننے والا اس کو چڑھا، پاک فوج کا کوئی سالار یہ کام کرے، حافظ محمد سعید کرے، سارا پاکستان یہ کام کرے، انشاءاللہ یہ وقت آئے گا۔ اللہ آپ کو شاد آباد رکھے، مولا زمین کے ٹھٹھے کو اور باقی جو ارد و گرد کے علاقے ہیں اللہ ان کو ایک کر دے، محبت پیار پیدا کر دے، اخلاق پیدا کر دے، ہمیں ایک پرچم تلے جمع کر دے، حافظ محمد سعید کا ساتھی بنا دے، سچا پاکستانی بنا دے، موت آئے تو لا الہ الا اللہ پر پاکستان کا ڈیفنس کریں، لا الہ الا اللہ پر صحیح معنوں میں اس کو مدینے کی ریاست بنائیں، قیامت کا دن ہو تو لا الہ الا اللہ کے نام پر حضور کے جھنڈے نیچے جگہ مل جائے، اور حضور کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام مل جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔